یہ اصل میں لوگوں کو اس چیز کا بیسک ادراک نہیں، لوگوں کو اس چیز کی بیسک انفارمیشن نہیں ہے کہ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں بزنس کے ساتھ. آپ تھوڑی سی اماؤنٹ سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ایون کہ آپ 10,000 اینولی سے بھی اسٹارٹ لے کے اور آگے اسکائی از دا لمٹ. اصل میں ہم لوگوں کو، میں نے پہلے کہا تھا جیسے کہ ہم لوگوں کو اپنی ضروریات کا، اپنی اس نیڈ کا ادراک نہیں ہے. جاؤں گا تو میری فیملی، میرے بچوں کو جو لائف سٹائل میں نے دیا ہوا ہے، کیا میرے بعد کوئی دے سکتا ہے؟ میرے والد صاحب، میرے بھائی وہ دے سکتے ہیں، میرے رشتے دار دے سکتے ہیں. آپ جب کوئی پلاٹ خریدتے ہیں تو آپ کسی سے مشورہ نہیں کرتے، چھپ کے خریدتے ہیں. لیکن آپ انشورنس خریدنے سے پہلے آپ ہر بندے سے مشورہ لینا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے قرآن کو صرف قرآن خانیوں کے لیے چھوڑا ہے نا. قرآن میں سے تو ہم نے ساری زندگی کا رائے عمل لینا ہے. سورہ نساء آپ کھول کے دیکھ لیں، آپ کو سارے وراثت کے قوانین نظر آتے ہیں. تو اگر جو حضرت عثمان غنی نے جو 100 اونٹ قربان کر دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دے دیے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے تھے تو وہ بچائے ہوئے تھے تو دیے تھے نا. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی اہم شخصیت سے کروانے جا رہی ہوں جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن جوائن کر کے اپنی محنت کے بلبوتے پر یہ ثابت کر دیا کہ مل جائے گا تمہیں جو تم چاہتے ہو. اور ساتھ ہی ساتھ ریسنٹلی انہوں نے 1 کروڑ کا بزنس کر کے اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہوئے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ راولپنڈی زون کے بہترین ایریا مینیجر ہیں. تو آئیے ملتے ہیں ہمارے ایریا مینیجر مسٹر محمد علی ملک. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ سے ہم کچھ سوالات کریں تاکہ ہماری جو آڈینس ہے انہیں بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے کہ اصل میں اسٹیٹ لائف کیا ہے اور کس طریقے سے اس کی ورکنگز ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اسٹیٹ لائف کب اور کیوں جوائن کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور ٹائم دیا لوگوں کی اویئرنیس کے لیے. میں نے 2001 میں جوائن کیا تھا اسٹیٹ لائف کو when I was 18 years old. اور اس کے بعد میں نے ایز اے سیلز ریپرزینٹیو جوائن کیا تھا اس وقت. اور اس کے بعد پے در پے ترقی کی مناظر طے کی، محنت کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے بلا شبہ اس پہ کوئی شارٹ کٹ تو نہیں ہو سکتا. بالکل. تو محنت کرتے کرتے الحمدللہ پھر اس کے بعد پروموشنز آتی گئیں اور اللہ کا شکر ہے کہ میری ٹیم نے بھی میرا ساتھ دیا، جو میرے ساتھی تھے انہوں نے میرا ساتھ دیا. تو آج میں اس مقام پہ ہوں کہ ایریا مینیجر ہوں اسٹیٹ لائف کے اندر. اور 2019 میں میری پروموشن ہوئی تھی. آج میں الحمدللہ ایک اسٹیبل ایریا. آپ کو کن چیزوں نے انسپائر کیا کہ آپ نے اسٹیٹ لائف جوائن کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے جیسے کہ آپ نے بتایا آپ نے بہت ینگ ایج میں جوائن کیا اسٹیٹ لائف کو، تو اس وقت آپ کے پاس بہت ساری اور بھی جاب اپرچونیٹیز موجود ہوں گی، بہت سارے پلیٹ فارمز ہوں گے، لیکن آپ نے اسٹیٹ لائف کو اپنا کیریئر کے طور پہ کیوں سلیکٹ کیا؟ بہت اچھا سوال ہے جی. اصل میں نے جب آنکھ کھولی تھی، جب میں پیدا ہوا تھا، تو اس وقت سے میرے والد صاحب جو ہے وہ اسٹیٹ لائف میں تھے. میری سارا فیملی بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو میرے 3 سگے ماموں ہیں جو اسی پروفیشن میں رہے ہیں. ایک ماموں جو ہمارے سب کے استاد بھی رہے، یعنی میرے سمجھ لیں کہ وہ دادا استاد تھے. وہ MH اختر مرحوم، وہ میرے سب سے بڑے ہمارے استاد تھے. وہ سب سے پہلے اسٹیٹ لائف میں آئے تھے. اور اس وقت وہ جب میں نے ان کے ساتھ جوائن کیا تھا اس وقت وہ ایز اے DGM اسٹیٹ لائف سے زونل ہیڈ ریٹائر ہو چکے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کانٹریکٹ لے کے پھر اسی آفس کے اندر اسٹیٹ لائف میں وہ تھے. تو میں نے ان کو جوائن کیا تھا. اس وقت میرے فادر بھی اسٹیٹ لائف میں مینیجر مارکیٹنگ تھے، سیکٹری تھے. اور میرے ماموں بھی مینیجر مارکیٹنگ تھے، محمود حسین ملک صاحب. تو ایک ماموں ایریا مینیجر تھے. ساری فیملی اسی پروفیشن میں تھی. تو جب ہم کہیں اکٹھے گیٹ ٹوگیدر ہوتے تھے تب دیکھتے تھے کہ یہ انشورنس کی اور اسٹیٹ لائف کی باتیں تھیں. تو مجھے سب سے زیادہ اپنے والد صاحب محمود اختر رفیق، اسسٹنٹ جنرل مینیجر ریٹائر ہوئے اسٹیٹ لائف سے، انہوں نے سب سے زیادہ انسپائر کیا. اس کی وجہ سے میں نے شوقیہ سمجھ لیں. کچھ لوگ اس میں کسی بھی کام میں ضرورت کے تحت آتے ہیں اور کچھ لوگ شوق کے تحت آتے ہیں. تو میں الحمدللہ شوق سے آیا تھا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے 2001 میں ایز این SR جوائن کیا اسٹیٹ لائف کو، تو آپ کو SR سے لے کر ایریا مینیجر تک کے سفر میں کون سی مشکلات آئیں؟ ظاہر ہے بہت ساری مشکلات آئی ہوں گی، ان کو
بہت مختصراً بتانا تو بہت مشکل ہے، لیکن چند الفاظ میں آپ کس طرح اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیا مشکلات تھیں اور آپ نے کس طرح سے کوپ اپ کیا ان کے ساتھ؟ مشکلات تو ظاہر ہے ہر انسان کو فیس کرنی پڑتی ہے، کسی پروفیشن میں نئے آنے والے کو، لیکن میرے لیے مشکلات جو چیلنجز تھے وہ یہ تھے کہ مائی ینگ ایج، کیونکہ اس کام میں جو لوگ آپ کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کی میچورٹی میٹر کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میچورٹی انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری کے حساب سے آتی ہے. تو میری چھوٹی ایج کی وجہ سے لوگ میرے ٹرمز نہیں تھے، کیونکہ میں ابھی پڑھائی سے نکلا تھا، لیکن میں نے پھر بلائنڈ ناکنگ کو پریفرنس دی اور اپنا جو اس کا پروفیشنلی جو طریقہ کار ہے، یعنی میں نے اپنے ڈریسنگ پہ، اپنی پروڈکٹ کی نالج کے اوپر زیادہ فوکس کیا. تو اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ جب آپ کے پاس پروڈکٹ نالج صحیح ہو تو ہماری پروڈکٹ اتنی بہترین ہے کہ اس کو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا. تو یہ چیلنجز تو رہے ہیں، بہت سارے رہے. بالکل. اچھا، لوگ انشورنس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتا ہے ملکی حالات ہوں یا جو بھی، لیکن وہ کسی اور جگہ پہ انویسٹ کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بنسبت کہ انشورنس. وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ صرف ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہے بلکہ ان کی پروٹیکشن بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایک بار پھر بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ اصل میں لوگوں کو اس چیز کا بیسک ادراک نہیں ہے، لوگوں کو اس چیز کی بیسک انفارمیشن نہیں ہے کہ اکثر لوگ، ابھی کل بھی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو اس طرح ہی ہمارا ایک ڈسکشن چل رہی تھی، تو وہ لوگ ہمارے پاکستانی خاص کر اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں بزنس کے ساتھ. یہ بزنس نہیں ہے، بیسیکلی انشورنس جو ہے یہ آپ کی سوشل پروٹیکشن ہے، آپ کا رسک کوریج ہے اس کے اندر. بالکل. یعنی آپ کچھ، ہم کسی کو میسج دیتے ہیں کہ آپ اپنے رینی ڈیز کے لیے آپ کچھ نہ کچھ سیو کر لیں، تو یہ آپ کی اس جو آپ کا بزنس ہے اس کی پروٹیکشن ہے اس کی. لیکن لوگ اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، لوگ اس کو بزنس سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. پراپرٹی میں انویسٹمنٹ یا باقی انویسٹمنٹ وہ علیحدہ ہے، وہ آپ کریں بے شک. اب پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑا ایک کیپٹل چاہیے. یہاں آپ تھوڑی سی اماؤنٹ سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ایون کہ آپ 10,000 اینولی سے بھی اسٹارٹ لے کے اور آگے اسکائی از دا لمٹ. تو اس میں لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ اس کو سیو کرنے کے لیے ہوتا ہے. کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جب آپ بالکل کلیپس کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو آپ اس پیسے سے، انشورنس کے پیسے سے دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے، پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے. صحیح. اچھا، ملکی حالات کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ انشورنس انڈسٹری پہ، یا خاص طور پہ ہم اگر اپنے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی بات کریں تو ملکی حالات کا اس پہ کیا اثر ہوا ہے؟ ایکچولی جو انشورنس ہے، بیسیکلی ہم اکثر لوگوں کو بتاتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں کہ لائف از انسرٹن بٹ لائف انشورنس از سرٹن. یعنی زندگی آپ کی بے یقینی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن انشورنس سرٹن اس لیے ہے، وہ یقینی اس لیے ہے کہ آپ اسی لیے لی جاتی ہے انشورنس. اگر آپ انشورنس میں بھی انسرٹن ہو جائے تو پھر اس کا مقصد ہی نہیں رہتا، اس مقصد کے لیے بنائی گئی. تو جب ملکی حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں، گمبھیر ہوتے ہیں، افراتفری کا ماحول ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے میں کیا ہو جائے گا، تو اس وقت یہ انشورنس زیادہ اچھا کام کرتی ہے. یعنی اس وقت لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس طرف انٹرسٹ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کل ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، کیا فیوچر ہے ہمارے بچوں کا. اس لیے لوگ پھر بات سننے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب جب ملک کے حالات خراب رہے تب تب انشورنس کا بزنس عروج پہ گیا ہے. بہت اچھا. اچھا، اسٹیٹ لائف کا ٹاپ موسٹ یا آپ یوں کہہ لیں کہ بہترین پلان کون سا ہے؟ بہترین پلانس تو سارے اچھے ہیں اسٹیٹ لائف کے. بیسیکلی ہمارے پاس جو پلانس ہیں اس پلانس کے اندر ایک ہوتا ہے مدر آف آل پلانس، اس کو ہم کہتے ہیں انڈاؤمنٹ انشورنس پلان، میادی بیمہ پالیسی ہماری جو ہے. اس پلان کے تحت یہ بینیفٹس ہیں کہ اس کا ریٹس چیپسٹ ہیں اور پروفٹ جو ہے ہائیسٹ ہیں. تو اس لیے ہم تو زیادہ تر اس کو پریفر کرتے ہیں، وہ گولڈن سیلنگ پلان ہے ہمارا. بس ٹھیک. اچھا، رائٹرز اور سپلیمنٹری کانٹریکٹس کو اکثر لوگ اہمیت نہیں دیتے، وہ بس انشورنس پالیسی تو لے لیتے ہیں لیکن وہ رائڈرز کو یا سپلیمنٹری کانٹریکٹس جس طرح ہمارے پاس AIB ہے، FIB ہے، اس کے علاوہ مزید سپلیمنٹری کانٹریکٹس ہیں، ان کو اہمیت اتنا نہیں دیتے. تو اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ رائڈرز بہت ضروری ہیں اور بہت کم قیمت میں آپ کو بہت بڑا بینیفٹ دے جاتے ہیں. جیسے آپ اگر سمجھیں کہ لائف انشورنس ہے، اگر بالفرض 1 ملین کی انشورنس ہے بیسکلی،
تو اس کی جو انشورنس کے لیے پیسہ دیا وہ بالکل 50,000 پر اینم ہے. تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا رائڈر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک رائڈر ہے ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ جو میں میکسیمم اپنی پالیسیز پہ جاتے دیتا ہوں. اس کے ₹1.25 پر 1000 ریٹ ہے, یعنی وہ آپ کی 1 ملین کی پالیسی پہ 1250 روپے ایکسٹرا ایڈ ہوتے ہیں. کہاں 50,000 اور کہاں 1250 روپے. آپ جب 1250 روپے آپ 50,000 دے رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو یہ بینیفٹ مل رہا ہے کہ آپ کو ایک خدا نخواستہ اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے نیچرلی, ڈیتھس بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں, تو نیچرل ڈیتھ کے اوپر وہ 1 ملین آپ کا جو سم انشورڈ ہے وہ پیبل ہوتا ہے ڈیتھ کلیم کے طور پر. تو یہ 1250 روپیہ پے کرنے کے اگینسٹ بینیفٹ یہ ہے کہ اگر ایکسیڈنٹلی کوئی ایسا خدا نخواستہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر ڈبل کلیم ملتا ہے, یعنی کہ 1 ملین ایکسٹرا مل جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ صرف 1250 روپے کے پیچھے 1 ملین اور ایک طرف 50,000 کے پیچھے 1 ملین, اس کی اہمیت تو اس سے اجاگر ہو جاتی ہے. سمجھنے کی بات ہے. بالکل, بس لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز کے تھرو, ہم اپنی ڈسکشن کے تھرو ان کو یہ بات سمجھائیں کہ رائڈرز اور انشورنس پالیسی ان کے لیے کتنی اہم ہے, کیونکہ اوبویسلی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں. تو جیسے کہ آج کل پاکستان کے معاشی حالات کافی زیادہ خراب ہیں, اس صورت میں اکثر لوگ یہ بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ اسٹیٹ لائف انشورنس میں اگر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا پالیسی پلانز لیتے ہیں تو کل کو پتہ نہیں ان کے پیسوں کا کیا ہوگا, ان کے پیسے ڈوب جائیں گے, یا مطلب اس طرح کے بہت سارے خیالات لوگوں کے مائنڈ میں آتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز تھوڑی سی ہمیں گائیڈ کر دیں. اصل میں یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے, لوگوں کو اس بارے میں ابھی پوری انفارمیشن نہیں ہے. ہم لوگ اویئرنیس لینا ہی نہیں چاہتے. اصل میں اگر ہم لینا چاہیں تو یہ اس کی نالج ہم لے سکتے ہیں. تو اسٹیٹ لائف یا کوئی بھی انشورنس کمپنی جو بھی ہوتی ہے, یہ قطع نظر اس کے کہ ہمارے کمپٹیٹرز ہوں تو میں ان کے بارے میں ویسی بات کروں, یہ سارے آگے سے ری انشورڈ ہوتے ہیں. یعنی اگر جو پاکستان کے حالات ہیں اگر ہم اس کو ہی دیکھیں تو اب ہر بندہ انسرٹن ہو جاتا ہے کہ یار میں پاکستان کے ادارے کے ساتھ جس کی مطلب کریڈیبلٹی ابھی اس کی تھوڑی سی ڈسٹرب ہے, لیکن انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ تا قیامت قائم رہے گا انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ہماری آگے سے اس پورے ادارے کو ایک ادارے نے انشور کر رکھا ہے, بلکہ 2 ادارے. ایک سوئسری انشورنس کمپنی ہے جو سوئٹزرلینڈ کی کمپنی ہے, وہ دنیا کے بڑی بڑی کارپوریشنز کو اور کمپنیز کو ری انشور کرتے ہیں, یعنی کہ آپ ایک انشورنس دے دیں آپ کے اوپر ایک ضامن بیٹھا ہوا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں کھا اگر یہ ملک نہیں رہتا اللہ نہ کرے, اس صورت میں بھی آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل لا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت بھی ایک دائرہ ملک علیحدہ ہوئے تھے, تو سب سے پہلا جو پیسہ پاکستان کو ملا تھا وہ انشورنس کا پیسہ تھا. یہ ایک سرٹن لا ہے, اس میں باقاعدہ وہ پہلا پیسہ جو آتا ہے ٹرانسفر ہوتا ہے وہ انشورنس کا ہوتا ہے. اس پیسے کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اسٹیٹ لائف کے اس وقت 1.6 ٹریلین روپیز کے ایسٹس ہیں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے. وہ ایسٹس کوئی ایسا لکوڈ اماؤنٹ نہیں ہے ساری, ہمارے پاس بہت بڑے ایسٹس جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کی صورت میں. اسٹیٹ لائف کی بہت بڑی بلڈنگز ہیں, ہائی رائز بلڈنگز ہیں, اور جو کہ جس میں سے اربوں روپیہ میں کرائے کی مت میں رینٹل انکم آ رہی ہے, تو وہ ایک اسٹیبل انکم ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کسی جگہ اگر عدالت میں ضمانت دینی پڑ جائے تو جو ایک کسی جائیداد والے کی ضمانت ایک مرلے کی رجسٹری بھی کسی کے پاس ہو تو وہ مانی جاتی ہے, جبکہ دوسری طرف اگر وہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ بھی منتھلی رینٹ دے رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جاتی. تو یہ ایک اصول ہے کہ ظاہر کسی کا کوئی پیچھے ہوگا تو وہ اس کی بات مانی جائے گی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہماری اسٹیٹ لائف 97.5% اپنے سرپلس جو ہمارا جو اماؤنٹ ہوتی ہے, جو ہمارا پروفٹ ہوتا ہے, اس 97.5% اپنے پالیسی ہولڈرز میں تقسیم کر رہی ہے. ہمارا ادارہ پمپ اینڈ شو پہ بلیو نہیں کرتا, ہمارا ادارہ ڈیلیورنگ پہ کرتا ہے بلیو, اور ہم لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں 1972 سے لے کے آج تک. اللہ کا شکر ہے جس طرح 2022 ہمارے لیے گولڈن ایئر تھا, اس میں ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا, اور 107% 107% کی ہماری گروتھ تھی, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم دن بدن آگے جا رہے ہیں. اگر آپ کمپیریزن کریں پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ تو کل ہمارے چیئرمین صاحب
جناب شعیب جاوید حسین صاحب فرما رہے تھے تقریب میں بھی مدعو تھا اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے اگر کمپیریزن کریں تو اسٹیٹ لائف جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے ان حالات کے باوجود اپنے بیس کے اوپر جو اس کی گروتھ آئی ہے وہ 25% ہے، اور پرائیویٹ کمپنیز کی آپ گیس کر سکتے ہیں کتنی ہوگی؟ 0%۔ یہ کمپیریزن ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ بندے کو نظر آ رہی چیز۔ بالکل۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی بات، کیونکہ اوبیسلی ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو جو لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، میری کوشش ہے کہ میں آج انٹرویو کے تھرو انہی سوالوں کے جوابات ان تک پہنچاؤں۔ تو اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اگر ہم پالیسی لے رہے ہیں تو کل کو ہماری فیملی کو ڈیتھ کلیم نہ ملے تو، یا اگر کوئی ہمیں اس کے لیے کوئی اور ریکوائرمنٹس نکل آئیں، کہاں ہماری فیملی بھاگتی رہے گی، اس طریقے کے بہت سارے خدشات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا انہیں مزید گائیڈ کر دیں تاکہ انہیں مزید اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ اسٹیٹ لائف واقعی میں ان کے لیے کتنا بڑا سپورٹ کا ادارہ ہے۔ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ تجربے کی بات ہوتی ہے۔ اگر انشورنس لینی ہو تو ہمارے اکثر ایک بات کہی جاتی ہے کہ کسی اپنی بیوی سے مشورہ نہ کریں، کسی بیوہ سے مشورہ کریں کہ جس پہ بیتی ہو۔ تو اسٹیٹ لائف کا ایک اتنا زبردست انفراسٹرکچر ہے کہ اسٹیٹ لائف کے لوگوں کو ہمیں یہ شروع سے ٹریننگ دی جاتی تھی کہ جب آپ کے ارد گرد کہیں کسی کا کوئی اناؤنسمنٹ ہو کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ بغیر اس کو مطلب جانتے نہیں بھی تب بھی آپ اس کے گھر پہنچ جائیں، جنازے میں شرکت کرنے کی تو ثواب ہوگا۔ دوسرا، آپ ان سے پوچھیں کہ یار آپ کی کوئی انشورنس تو نہیں تھی ان کی جو فوت ہوئی تھی۔ تو ہمارے لوگ تو ہر جگہ پھیلے ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی لالچ ہوتی ہے ان کو کہ یار ان کو آئندہ ادھر سے پھر ایک فیملی کا بزنس ان کو مل جائے گا، اس لیے وہ پروسیس خود کرا کے دیتے ہیں۔ میرے اپنے ہاتھوں سے میں نے ہزاروں کلیمز دیے ہیں، کئی مطلب جو میرے نہیں بھی تھے وہ بھی ہم نے دیے ہیں، مطلب پریزنٹ کیے ہیں چیکس۔ ابھی آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ اسٹیٹ لائف نے ہمارے پاس تو ہر چیز کا پریکٹیکل مثال ہے۔ یہ 2016 کی راولپنڈی زون جدھر میں ہوتا ہوں، تو اس راولپنڈی زون کی یہ بک پرنٹ ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگوں کے نیمز ہیں اور باقاعدہ ایڈریسز، چیک نمبرز اور ہر چیز اس میں مینشنڈ ہے۔ آپ کوئی بھی بندہ کسی وقت بھی اس کو ری چیک کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں 2017 کی یہ بک ہے، یہ 2018 کی یہ بک ہے، 2020 کی یہ بک ہے۔ تو یہ ہر سال بکس پرنٹ ہوتی ہیں۔ ہم لوگ اتنا اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کا ڈیتھ کلیمز، آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی کوئی بھی چیز، آپ کوئی بھی عمل کوئی کر رہا ہے تو وہ چھپ نہیں سکتا میڈیا کی نظر سے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کا سوشل میڈیا کے لوگوں کے ہوٹلوں کے اندر جا کے ان کے دیشکوں کے ڈھکن اٹھا کے بھی دکھا رہے تھے کہ اللہ۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ لائف کا اگر اللہ کا شکر ہے اس وقت تک کوئی اسکینڈل نہیں ہے تو کیا اس میں کوئی اسٹیٹ لائف کا کریڈٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کو بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں لیکن وہ ضروری نہیں کہ ساری سچ ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے ڈیتھ کلیمز بر وقت دیتے ہیں۔ ہاں، چاہے جائے کہ اس کے اندر کوئی کنسیلمنٹ آف فیکٹس نہ کی گئی ہو، یعنی کہ جب پالیسی لی جاتی ہے اس وقت اگر آپ نے کوئی سچ یا کوئی حقائق کی پردہ پوشی کی ہے تو پھر وہ کلیم ڈسٹرب ہو سکتا ہے آپ کو۔ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ اسٹیٹ لائف کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر ایس سی سی پی کی ریگولیشن ہے اور ہم نے ایس سی سی پی کو بھی اور ایس سی پی کو ہم نے وہ دیا ہے گارنٹی کی اماؤنٹ پے کی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم لیٹ کریں، اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، لیٹ کریں تو اس میں ہمیں جرمانہ پے کرنا پڑتا ہے ادارے کو۔ اس لیے یہ میں نہیں مان سکتا کبھی کہ کسی کو کلیم نہ ملا ہو۔ اگر کسی کو نہیں ملا تو ہم تو اعلان، جب ہم نے کام کیا تھا دیہاتوں سے شروع کیا تھا تو ہم تو مسجدوں میں جا کے اعلان کر دیتے کہ انشورنس والے آئے ہیں، کوئی اسٹیٹ لائف کی طرف سے آئے ہیں، کسی کو کوئی مسائل ہے تو آئیں۔ اگر کوئی ایسا کوئی شک شبہ اپنے ذہن میں ہو تو کوئی بندہ جا کے عوام کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو؟ تو یہ الحمدللہ یہ ہم لوگ کی یہ جو ادارے کی سچائی ہے اور اس پروڈکٹ کی جو خوبی ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اصل میں شاید لوگ اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ انشورنس نہیں کرواتے، یا نہ جانے کیا ایسے ان کے خیالات ہیں جس کی وجہ سے وہ بچت کی طرف نہیں جاتے۔ تو آخر میں چاہوں گی کہ آپ ایسے لوگوں کو جو کہ انشورنس کی طرف آنے سے ان کو کوئی چیز روک رہی ہے، ان کے لیے ایک میسج دیں تاکہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ انشورنس ان کی فیملی، ان کے بچوں کے لیے کتنی امپورٹنس رکھتی ہے اور یہ ان کو کتنی ضروری ہے کہ وہ اس کو ایکوائر کریں۔ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی امپورٹنٹ ترین سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ ہماری اس
من اصل قوم جو ہماری پرابلم ہے جو بیسک اس کو آپ نے اجاگر کیا ہے. اصل میں ہم لوگوں کو میں نے پہلے کہا تھا جیسے کہ ہم لوگوں کو اپنی ضروریات کا اپنی اس نیڈ کا ادراک نہیں ہے. ہمیں جو ہمارے ساتھ کے ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو نیڈ کریٹ کرنی پڑتی ہے, لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے. اور یہ جنرل سی بات ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اس چیز کا اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے, دوسرا بندہ بتا رہا ہوتا ہے. اب اس وقت دیکھیں جو حالات ہیں ہمارے ملک کے, تو کیا اس میں جو چیزیں آڑے آتی ہیں نا, جو جس وجہ سے آپ کہہ رہے تھے, آپ کا سوال تھا کہ کیا چیز ان کو روکے ہوئے, وہ زیادہ تر لوگوں کی باتوں میں لوگ آئے. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جب خدا نخواستہ جانا تو ہر انسان میں اس دنیا سے ہے, یہ دنیا تو فانی بہت برحق ہے. اگر کسی نے ہم نے اگر چلے جانا ہے, میں اپنی مثال دیتا ہوں, اگر میں چلا جاؤں گا تو میری فیملی, میرے بچوں کو جو لائف سٹائل میں نے دیا ہوا ہے, کیا میرے بعد کوئی دے سکتا ہے؟ میرے والد صاحب, میرے بھائی وہ دے سکتے ہیں, میرے رشتے دار دے سکتے ہیں؟ تو آپ اپنا خود سے سوچنا پڑتا ہے, بجائے اس کہ آپ پلاننگ اپنی شیئر کرتے لوگوں کے ساتھ. آپ جب کوئی پلاٹ خریدتے ہیں تو آپ کسی سے مشورہ نہیں کرتے, چھپ کے خریدتے ہیں. لیکن آپ انشورنس خریدنے سے پہلے آپ ہر بندے سے مشورہ لینا شروع کر دیتے. تو یہ مشورہ تو میں کہتا ہوں ان لوگوں سے لیں جس پہ بیت رہی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی بیوہ سے مشورہ کریں, کسی یتیم بچے کو دیکھیں. ہمارے پاس بے شمار ان گنت ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ جو ہے ان کی تعلیم, ان کا تربیت انشورنس کے پیسے سے ہوئی ہے. تو جو لوگ نہیں سوچتے, جو اس چیز کو اٹھا کے ہمارے ایسے ہمارے پاس اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں علماء اکرام کم ہیں, علماء کرائم زیادہ ہیں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان لوگوں کے پاس جا کے مشورہ کرتے ہیں جن کو اس بارے میں نالج ہی نہیں ہے, زیرو ہے, اور وہ ایک منٹ نہیں لگاتے فتویٰ جاری کرنے میں. آپ کی قرآن پاک کو آپ کھول کے دیکھیں نا, قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف پڑھے تو اس کے اندر جو بچت کا پیغام دیا گیا ہے کہ جب عزیز مصر کو ایک خواب آیا تھا, وہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, تو اس پہ حضرت یوسف السلام نے اس کو تعبیر بتائی تھی کہ جو 7 موٹی موٹی گائیں تم نے دیکھی ہیں وہ 7 خوشحالی کے سال ہیں جو آئندہ آنے والے ہیں, اور جو 7 پتلی پتلی گائیں ہیں جو 7 موٹی موٹی گایوں کو کھا جاتے ہیں وہ اگلے 7 سال ہیں جو قید سالی ہوگی. اس نے کہا کہ اس کا حل بتائیے, تو انہوں نے حل بتایا تھا کہ اس اگلے 7 سالوں میں آپ اس کو سیو کریں, کھائیں بھی اور بچائیں بھی, تاکہ اگلے 7 سالوں میں آپ کو پرابلم نہ ہو. یہ کیا نعوذ باللہ اللہ کا مقصد کس سے کہانی سنانا تھا؟ ایک میسج تھا جو لوگوں کو دیا گیا, لیکن لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. ہم نے قرآن کو صرف قرآن خوانیوں کے لیے چھوڑا ہے نا. قرآن میں سے تو ہم نے ساری زندگی کا لائے عمل لینا ہے. سورہ نساء آپ کھول کے دیکھ لیں, آپ کو سارے وراثت کے قوانین نظر آتے ہیں. تو اگر بچایا نہ ہوتا, بچت کا پیغام نہ ہوتا, تو سورہ یہ وراثت کیا مقصد ہے اس کا؟ جو حضرت عثمان غنی نے جو 100 اونٹ قربان کر دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دے دیے تھے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے تھے تو وہ بچائے ہوئے تھے تو دیے تھے نا. تو یہ آپ نے, یہ کہیں بھی نہیں ہے, اسلام میں کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ بچائیں نہیں. اسلام نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور انسان کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے اگلے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچانا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ابھی سارا کچھ کھا پی جائیں اور بعد میں پھر آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. یا کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بیوی بچے اگر وہ خدا نخواستہ نہ رہے تو اس کے بیوی بچے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں, بالکل, یا کسی کے آگے وہ مجبور ہو جائیں. بالکل, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے. بالکل, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے میسیجز دیے اور خاص طور پہ قرآن پاک اور آیات کی روشنی میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. امید کرتی ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ہمارے دیے گئے کانٹیکٹ نمبرز پہ ہم سے رابطہ کریں گے اور خود آگے سے چل کے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہماری پالیسی کریں, ہماری انشورنس کریں, کیونکہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار کمنگ, تھینک یو سو مچ.